ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, یہ حدیث مبارکہ ہم سب کے لیے شاید ہماری زندگی کے اندر ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یقیناً ہمارے معاملات میں پوری اترتی ہے۔ توجہ کریں، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ یہ میں نے لباس پہنا ہے، میں کھاتا ہوں پیتا ہوں رہتا ہوں، لباس جب میں خریدتا ہوں کس نیت سے؟ لوگ کہیں کہ اس نے اچھا لباس پہنا ہے۔ جوتا خریدوں گا کس نیت سے؟ لوگ کہیں کہ اچھا کھاتے پیتے گھر کا آدمی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، حضور نے فرمایا بندہ کرتا ہے میرا مال، میرے کپڑے، میری جائیداد، میری اولاد، فلاں فلاں فلاں، مالی مالی مالی، میرا مال ایسے ہے، میرا مال ایسے ہے۔ فرمایا اس کا تو مال ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول العبد، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، فرمایا بندے کا مال اس کے مال میں سے تو تین ہی مال ہے، تین چیزیں ہیں جو اس کا مال ہے۔ توجہ، تین چیزیں ہیں جو اس کا مال ہے۔ کون سے؟ ما اکلا فافنا، جو کھا لیا، جو کھا لیا اور اسے ختم کر دیا، کھا لیا یہ اس کا مال ہے۔ او لابسا فابلا، پہن لیا اس کو پرانا کر دیا، لباس پہن لیا پرانا کر دیا، اس کا مال ہے۔ کھا لیا پہن لیا، دو او اعطا، یا اللہ کی راہ میں کچھ عطا کر دیا۔ فاقتنا، اللہ کی راہ میں جو اس نے مال دیا ہے، اللہ اکبر، وہ مال کیا ہے؟ اس مال کی کیا ویلیو ہے؟ وہ اس نے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا ہے۔ کھا لیا تو فنا کر دیا۔ توجہ، حدیث کے الفاظ دیکھیں آپ ذرا، توجہ کریں۔ ما اکلا فافنا، کھا لیا تو فنا کر دیا، لابسا فابلا، پہن لیا تو پرانا کر دیا، آتا فاقنتا فاقتنا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا ذخیرہ کر لیا۔ تو مال تو تین تھے، کھا لیا تو ضائع، پہن لیا تو ضائع، اللہ کی راہ میں دے دیا تو پہاڑ بن گیا۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل حبہ، اس دنیا میں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی ہے۔ انبتت سبع سنابل، اس دانے میں 7 شاخیں نکل آتی ہیں، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ ہے، تو 7 بالیاں 700 ہو گئی ہے، تو ایک دانے سے کتنا ملا؟ 700۔ مال تو وہی ہے جو اس کی راہ میں ذخیرہ کر لیا۔ میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، آپ سے جو مجھے سنیں گے سب سے، زندگی کا ایک مدعا مقرر کر لیں، ایک مقصود، ایک ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ میں اپنی زندگی کے اندر، ہر بندہ اپنے سے یہ عہد کر لے، میں اپنی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ ذخیرہ کر کے جاؤں گا، ایک مال کا حصہ میں اللہ کے راہ میں وقف کر کے جاؤں گا مرنے سے پہلے، تاکہ یہ میرے لیے بڑا ذخیرہ ہو جائے۔ یہ ٹارگٹ بنا لیں تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ تو مال تین ہی ہے، جو کھا لیا وہ بھی ضائع، جو پہن لیا وہ بھی ضائع، اور مال وہی ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، تو وہی اصل مال ہے، اور اسی مال کی فکر کرنی چاہیے۔ زمین جائیداد، مویشی، نوکر چاکر، روپیہ پیسہ، قیمتی چیزیں، سامان، یہ سب چیزیں چھوڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث مبارکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، بندہ کہتے ہیں نا میرا مال، تو انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ، یتابع المیت ثلاثہ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان، 2 واپس لوٹ آتی ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِد، ایک وہاں رہ جاتی ہے، 2 آ جاتی ہیں، ایک رہ جاتی ہے۔ يَتَّبِعُهُ، کون کون اس کے ساتھ جاتا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ جاتا ہے اہلُهُ، اس کے گھر والے، وَمَالُهُ، اس کا مال، وَعَمَلُهُ، اور اس کا عمل۔ مال جاتا ہے، عمل جاتا ہے، رشتہ دار جاتے ہیں، یہ سب 3 جاتے ہیں، 3 قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ جاننے والے اس کے اہل ہو گئے، مال اس کا جو اس نے دنیا میں کمایا، جو کچھ بھی کیا وہ جاتا ہے، اور اس کا عمل جاتا ہے۔ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، مال بھی واپس آ جاتا ہے
اور گھر والے بھی واپس جنازہ پڑھو اس کو دفن کرو چلو کرو جا گھر پر ہی جاؤ کھانا کھانا ہے بھائی مہمان کھانا کھا کے جائے اللہ کے بندے تو مرنے کی پر دعوت کر رہا ہے مہمان کھانا کھا کے جائے تو نے مہمانوں کو ولیمے کے اوپر بلایا ہے مہمان کس لیے آئے تیری تعزیت کرنے کے لیے آئے تو اپنے دکھ کو دکھ نہیں سمجھ رہا تو تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھ رہا مہمان کھانا کھا کے جائیں یہ کیا بات ہوئی تو تکلیف میں ہے وہ تیری تکلیف میں تیرے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آئے ہیں کھانا کھانے تو نہیں آئے تو غم میں ہے اور غم کو غم سمجھ یا تو غم نہیں سمجھ رہا تو انہیں کیا پڑی ہے تمہیں غم تیرے غم کو اپنا غم سمجھے تو اس لیے فرمایا اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں وَيَبْقَى عَمَلُهُ اس کا عمل ہی وہاں قبر میں رہ جاتا ہے تو میرا آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جو ہمیں قبر سے بچا لے مثال کے طور پر جس لمحے اب ہے موت ہو جاتی ہے اس لمحے ہم سب مر جاتے ہیں کیا میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو میں نے اللہ کو راضی کیا میری بخشش ہو جائے گی یہ ظاہری تسلیاں مل جائیں گی اللہ نے بخش دینا یہ تسلیاں ہیں یہ دھوکہ ہے بندے کو خود پتہ ہے اس نے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے کوئی ایک عمل تو ہمارے پاس پلے ہے جو ہماری بخشش کروا دے میرا بھائی دھوکے میں نہ رہے یہ دنیا کی زندگی نے ہمیں فریب میں ڈال دیا ہے انسان یہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کچھ نہیں کر سکتا جو اللہ کی رضا نہ ہو اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو بندہ کی مشیت کچھ فائدہ نہیں دیتی اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے اور عمل صالح کر اسی کے اندر میری آپ سب کی بچت ہے انسان دنیا کے معاملات کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے قبر کے اندر صرف اس کا عمل ہی کام آنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضور نے فرمایا عمل قبر میں خوبصورت شکل نورانی شکل خوشبودار شکل بھر کے انسان کی شکل میں آ جاتی ہے بندہ کہتا ہے اتنا خوبصورت اتنا چہرہ نورانی تو کون ہے بھائی کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں اور میرے پاپ جب قبر میں گندی شکل بن کے آئیں گے تو کیا میں ڈروں گا نہیں جب سانپ بن کے بچھو بن کے آئیں گے تو کیا میں خوش ہوں گا یہ چیخیں نہ نکل جائیں گی اس لیے آج ہی ضرورت ہے اور آج ہی موقع ہے ہم سب اپنی اصلاح کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے